السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصومه. محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے ہم سب اس عظیم مہینے کے جو انتہائی خیر و برکت والا مہینہ ہے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو اس عظیم خیر و برکت والے مہینے میں ہمیں داخل فرمائے اور نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس درس میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ ماہ مبارک کی آمد ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں داخل ہونے کے امیدوار ہیں۔ آج کے اس درس میں رمضان المبارک فضائل و مسائل کے عنوان سے میں اپنی بساط کے مطابق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اس تعلق سے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے: اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ وجہ اور سبب یہ کہ تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کتاب میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، تم میں سے جو انسان اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کا عظیم مہینے کا روزہ رکھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، ان آیات اور حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ نہ صرف اسلام کے رکنوں میں سے ایک عظیم رکن ہے، اسلام کے فرائض میں سے ایک عظیم فریضہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدیہ کا اس مہینے کے فرائض، اللہ کے دین کا فریضہ، اس مہینے کے روزے کا فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہونے کے تعلق سے امت محمدیہ کا اجماع بھی ہے، جیسا کہ اہل علم علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اجمعت الامت علی وجوب صیام رمضان۔ آج کے درس میں جو دوسری چیز ہم مختصر طور پر ذکر کریں گے وہ یہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے فضیلت کا تذکرہ کریں گے مختصراً، اور اس مہینے میں جو روزہ رکھیں گے ہم، اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے بھی چند باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی چیز، یہ مہینہ انتہائی عظیم مہینہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے گزری، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اسی مہینے میں جو آنے والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اسی مہینے میں انسانیت کے لیے کتاب ہدایت اتاری گئی۔ یہ عظیم فضیلت ہے اس مہینے کی، اور وہ رات تھی جس رات میں اس قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی، وہ لیلۃ القدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ دوسری چیز، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے، جیسا کہ سورۃ القدر ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کی رات کی عبادت کی فضیلت 1000 مہینے کی عبادتوں کی فضیلتوں سے بہتر ہے اور اچھا ہے اور عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عظیم اور صحیح حدیث کے اندر فرمایا، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تیسری چیز، اس مہینے کے اندر داخل ہوتے ہی، اذا دخل رمضان، اس مہینے کے داخل ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک آواز دینے والا، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ تو مہینہ آنے والا انتہائی عظیم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میں داخل فرمائے اور اس کی عظمتوں، برکتوں اور خیرات اور اجر و ثواب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل
فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصوم فإنه لی وأنا أجزی به، السلام علیکم شیخ، میں انا جلست للدرس يمكن بعد 30 دقائق يعني بعد العشاء. على الانترنت، جزاك الله خير. ايه بس خير، لان انا عند الباب. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، پس جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو اسے چاہیے کہ غلط بیانی، بیہودہ گوئی یا جمع سے پرہیز کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور بے ڈھنگے انداز میں چیخنے چلانے سے پرہیز کرے، وَلَا يَجْهَلْ، اور جہالت کے کاموں سے اپنے آپ کو الگ رکھے، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، پس اگر کوئی اس سے گالی گلوج کرے یا قتال کرے، جھگڑے، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے انی صائم مرتین، 2 بار وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک، روزے دار کے، البتہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ روزے کے عظیم عمل کے سبب سے جو چیز پیٹ کے معدے کے خالی ہونے کے سبب جو معدے سے اٹھنے والی ناپسندیدہ بو ہے، وہ چونکہ ایک عظیم عبادت کے سبب سے ہے، اور یہ عبادت اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اور مخلصانہ عبادت شمار ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اور یہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، مسک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، اور روزے دار کے لیے 2 خوشی کی چیزیں ہیں، فرحت کی چیزیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کرنے کے وجہ سے خوشی محسوس کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایک عظیم عبادت سے گزر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیٹ کے اندر، جس کو ابھی تک اس نے اپنے منہ میں نہیں داخل کیا تھا، اللہ کا حکم ہوا، پھر اس کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، اپنی بھوک مٹاتا ہے، اس لیے وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور یہی بندہ جب دنیا سے اٹھ کر اللہ کی جناب میں پہنچے گا تو روزے کا جو عظیم اجر و ثواب اس کو ملے گا اللہ کی جناب سے، اس کو پا کر کے بھی انتہائی خوش ہوگا اور انتہائی خوشی محسوس کرے گا۔
یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ وعن سہل بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، اس کا نام الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس دروازے سے روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، یعنی ندا دی جائے گی روزے دار لوگ کہاں ہیں، تو روزے دار فیقومون، وہ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، یاد رکھیں کہ اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، پس جب وہ سارے کے سارے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اغلقا، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، تو پھر اس دروازے سے کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ تیسری چیز جو آج کے درس میں ذکر کرنا ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ روزے کا حکم کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے، یعنی وجوب صیام رمضان، یعنی روزے کا مہینہ کیسے ثابت ہوگا، کس چیز سے ثابت ہوگا۔ تو اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی روزے کے رمضان کے مہینے کا روزہ یا رمضان کا مہینہ رؤیت ہلال، چاند کے دیکھنے سے ثابت ہوگا، چاند کے دیکھنے سے ثابت ہوگا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر کے، اور روزہ توڑ دو چاند کو دیکھ کر۔ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ، پس اگر تم پر بدلی کے سبب سے مہینہ چھپ جائے، چاند دکھائی نہ دے، فَعُدُّوا 30، تو پھر مہینے کو پورا کرو، مہینے کی گنتی پورا کرو۔ اور یاد رکھیں عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو اگر 29ویں دن کو چاند دکھائی نہ دے تو حکم ہے کہ 30ویں دن کو مکمل کرو، روزہ رکھو، پھر 30ویں دن کو مکمل کرو، شعبان کے مہینے کے 30ویں دن کو، پھر اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کرو۔ یعنی میرے بھائیوں، روزے کا مہینہ رؤیت ہلال سے ثابت ہوگا، اگر ہم نے چاند دیکھ لیا تو روزے کا مہینہ ثابت ہو گیا، اور پھر ہمیں آنے والے دن سے روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر چاند نہیں دکھائی دیا تو پھر ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ ہے چاند کے دیکھنے کے تعلق سے ایک چیز ہے، یعنی چاند کسی نے دیکھا، اگر ایک آدمی نے بھی دیکھ لیا رمضان کے مہینے کے دخول کے تعلق سے چاند کو، تو رمضان کے مہینے کا روزہ ثابت ہو جائے گا آنے والے دن سے۔ اور اگر چاند دکھائی نہیں دیا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینہ مکمل کریں، یعنی 30 مکمل کریں، پھر آنے والے دن کو رمضان کا پہلا دن شمار کریں۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، میں نے چاند دیکھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر کوئی ایک عادل اور سچا آدمی چاند دیکھ لے تو اس کا چاند کا دیکھنا مانا جائے گا، اور اس کی
شہادت کو قبول کر کے روزہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔ اب اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پھر شعبان کے مہینے کو مکمل کرنا چاہیے۔ لیکن شوال کا مہینہ جو ہے، یہ شوال کا مہینہ صرف ایک عادل کی شہادت سے شوال کا مہینہ داخل نہیں ہوگا، بلکہ شوال کے مہینے کے دخول کے لیے دو شہادتوں کا، دو عادل مسلمانوں کے دو عادل مسلمانوں کی شہادت ضروری ہوگی، جیسا کہ بعض صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر کسی سبب سے دکھائی نہ دے تو رمضان 30 دن مکمل کرنا پڑے گا رمضان کے مہینے کا، جیسا کہ شعبان کے مہینے میں ذکر ہوا۔ چوتھی چیز آج کے درس میں ہے، اور وہ یہ ہے کن لوگوں پر روزہ فرض ہے۔ تو اس تعلق سے اہل علم کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ اجمع العلماء على انه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب ان المرء یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں علماء امت کا اجماع ہے کہ روزہ، رمضان کے مہینے کا روزہ مسلمان عاقل، بالغ اور صحیح یعنی مریض نہ ہو، مقیم یعنی مسافر نہ ہو، اس کے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت ہے یا عورتیں ہیں تو ان عورتوں کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جو انسان مریض ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ اگر وہ ایسا مریض ہے جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، مشقت کا سبب ہے، یا مسافر ہے جو اس میں جس سفر کے اندر ایک ایسے سفر میں ہے جس میں وہ اگر روزہ رکھے تو مشکل میں پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی وہ قضا کرے، آنے والے دنوں میں جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے، اس میں وہ مکمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم مسلمانوں کو کہ اگر مریض ہوں یا حالت سفر میں ہوں تو اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بعد میں روزہ رکھ لیں، لیکن اگر روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھ لیں مرض کی حالت میں بھی اور سفر کی حالت میں بھی، تو روزہ یہ رکھنا مقبول ہوگا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے رخصت کو قبول کر لیں تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فَإِنْ أَخَذَ بِالْعَزِيمَةِ، یعنی اگر کوئی انسان ہے وہ مرض کی حالت میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے، سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے، عزیمت اختیار کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رکھنا یا نہ رکھنا ان میں سے افضل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مریض یا مسافر مشقت کے سبب سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو نہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے۔ إِن لَمْ يَجِدِ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ مَشَقَّةً فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ، یعنی مریض یا مسافر اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت محسوس نہیں کرتا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو ایسے انسان کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن اگر مرض کے سبب سے یا سفر کے سبب سے اسے مشکل پیش آتی ہے اور دقت محسوس کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے
جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امام ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے جو اشارہ مل رہا ہے، وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا بارہا لوگوں سے، اہل علم سے، کہ روزہ شروع میں اختیار دیا گیا تھا کہ رکھیں یا نہ رکھیں، جو طاقتور بھی ہیں چاہے تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو انسان رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ روزہ رکھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا اس آیت نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت شیخ کبیر اور بزرگ عورت اور بزرگ آدمی اور وہ مریض جس کا جو اس انداز پر مریض ہے کہ اسے اپنے مرض سے شفایابی کی امید نہیں، یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ روزہ اگر روزہ نہ رکھیں یہ لوگ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہر مسکین کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اگر یہ روزہ رکھنے سے عاجز ہوں، وہ روزہ نہ رکھ سکیں، تو یہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، جیسا کہ یہ آیت گزری وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اور اسی طریقے سے حبلہ اور مرغے کے تعلق سے ہے کہ اگر یہ روزہ نہ رکھ سکیں یا یہ ڈریں اپنے بچوں کے تعلق سے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ یہ افطار کر لیں اور یہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہاں تک تو سب لوگ متفق ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کو آنے والے دنوں میں ان ایام کی قضا کرنی پڑے گی جن ایام میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے درس میں جو پانچویں چیز ہے اور وہ یہ ہے ارکان صیام۔ تو روزے کے دو رکن ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے النیہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ضروری ہے کہ ہر روزے دار فجر کی نماز سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت کر لے، جیسے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس کسی انسان نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کر لی اس کے لیے روزہ نہیں۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز سے پہلے یا رات میں کسی بھی پہر میں وہ آنے والے دن کے روزے کی نیت کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس تعلق سے کہ اگر شروع دن میں اس نے پورے مہینے کے روزہ رکھنے کی نیت کر لی اور مسلسل روزہ رہ رہا ہے تو اس کی یہ نیت اس کے لیے کافی ہوگی۔ والامساک عن اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے، ان چیزوں سے جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، طلوع فجر سے غروب شمس تک اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو پہلی چیز ہے، پہلا رکن ہے نیت، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے والی چیزوں سے یا روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے طلوع
فجر کے طلوع سے لے کر کے طلوع فجر سے پہلے ہی، یعنی فجر کی نماز، فجر کی اذان سے لے کر، فجر کی اذان سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے۔ اسی طریقے سے آج کے درس میں جو چھٹی چیز ہے، اور وہ یہ ہے المفطرات۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے ٹوٹ جاتے ہیں؟ اس سلسلے میں پہلی چیز ہے کہ الاکل والشرب، یعنی پہلی اور دوسری چیز کھانا اور پینا۔ کھانا پینا جان بوجھ کر کے، لیکن اگر کوئی انسان بھول کر کے کھا پی لے، کوئی انسان جان بوجھ کر کے کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی آنے والے دنوں میں رمضان کے مہینے کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اپنی اس جسارت کی اللہ کی جناب میں معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان بھول کر کے کھا پی لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ جس نے بھول کر کے کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور یہ یقین کرے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کھاتا ہی پیتا رہے جان بوجھ جانے کے بعد بھی، بلکہ جیسے ہی اسے پتہ چل جائے یا اسے بتا دیا جائے کہ وہ تو روزے سے ہے، فوراً ہی رک جائے اور اپنے روزے کو مکمل کرے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آیا ہے کہ کیونکہ اس نے بھول کر کے کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اخلاص کے مطابق اسے ثواب ضرور دیں گے۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم کی ہے۔ تیسری چیز القیء عمدن، یعنی جان بوجھ کر کے رمضان کے مہینے کے کسی دن میں یا کے دنوں میں سے کسی دن میں قے کر دینا، اس کے سبب سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر قے خود بخود آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعه القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، یعنی جس کو خود بخود قے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر کے قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس روایت کو امام ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ چوتھی اور پانچویں چیز جو روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الحیض والنفاس۔ الحیض والنفاس یعنی حیض کا خون آتے ہی یا نفاس کا خون جاری ہوتے ہی اگر عورت روزے کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء کہتے ہیں وَلَوْ فِي اللَّحْظَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ النَّهَارِ، اگرچہ دن کے انتہائی آخری پہر میں، آخری لمحے میں، وقت سے پہلے خون آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ چھٹی چیز اور وہ ہے جمع، وہ ہے جمع، یعنی جمع اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں جمع کر بیٹھے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیان فرماتے ہیں، دنی اثنا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ مالک؟ کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبة تعتقها، اے بندے کیا
تو کوئی غلام پاتا ہے کہ جس کو تو اللہ کے راستے میں آزاد کر دے کفارے کے طور پر؟ اس نے کہا نہیں. کہا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کیا تو 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے کفارے کے طور پر؟ اس نے کہا نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مِسْكِينًا، کیا تو 60 مسکینوں کو کفارے کے طور پر کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو راوی ہیں کہتے ہیں فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر کہتے ہیں وہی راوی فبینا نحن علی ذلک، ہم اسی حالت میں تھے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے سے برتن میں مکتل میں کھجور لایا گیا. مکتل، بڑے سے مکتل میں کھجور لایا گیا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 15 کلو کھجور تھی. کتنا؟ 15 کلو اس کے اندر کھجوریں تھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو آواز دی این السائل، بندہ کہاں ہے، سائل کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے کہا انا، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہیں موجود ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا خذ ھذا فتصدق به، اس کو لے جا اور اس کو لوگوں کے درمیان صدقہ کر دے کفارے کے طور پر اپنے گناہ کے. فقال الرجل، تو آدمی نے کہا اعلی افقر منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے سے اور اپنے گھر والوں سے زیادہ غریب لوگوں پر اس کو صدقہ کر دوں؟ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کے اندر میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر اور بڑا فقیر کوئی گھرانہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی یہ بات سنی فضحک النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور اس انداز پہ کہ آپ کے سامنے کے دونوں دانت ظاہر ہو گئے. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں آپ کی یہ سب سے بڑی ہنسی ہوا کرتی تھی، اکثر و بیشتر آپ صرف مسکرایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اطعمہ اہلک، اسے لے جا اور خود کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا. متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے. وفی روایت لابی ہریرہ، یہ پہلی روایت بھی ابو ہریرہ ہی کی تھی، یہ روایت بھی ابو ہریرہ کی ہے جو ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہ انت و اہل بیتک، تو خود کھا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا. وصم یوما، اور اس روزے کے بدلے میں جس میں تو نے جمع کر لیا ہے بیوی سے، ایک روزہ رکھنا اور اللہ تعالی سے معافی طلب کرنا. یہ چند چیزیں تھیں. اسی میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ احتلام، بسا اوقات ایک نوجوان آدمی ہے یا ایک مسلمان ہے جسے دن میں احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ احتلام انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں اگر کوئی انسان خود سے استمنا بالید کرے، جو ہے منی کا اخراج کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں. لہذا اس روزے کی اس کو آنے والے دنوں میں قضا بھی کرنی پڑے گی اور اللہ کی جناب میں معافی بھی مانگنی پڑے گی. 7ویں چیز اور آخری چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے آداب الصیام. پہلا ادب یہ ہے روزے کا السحور، یعنی سحری کھانا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسحروا فإن فی السحور برکہ، لوگو سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے.
متفق علیہ، روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ وَيَتَحَقَّقُ السُّحُورُ وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ، اور اگر کوئی انسان ایک گھونٹ پانی بھی پی لے تو سحری کا جو فائدہ ہے اسے وہ حاصل ہو جائے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ ماء، رواہ ابن ماجہ، سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور سحری کھانا تاخیر سے سحری کھانا مستحب ہے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں، ہم نے نافع کہتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو میں نے پوچھا کہ نماز اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے کہا قدر 50 آیہ، 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ تھا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، یعنی سحری کھانے میں تاخیر کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان اسی طریقے سے اگر کوئی انسان سحری کھا رہا ہے اور اذان کی آواز آنے لگے، اس کے ہاتھ میں پانی ہے یا لقمہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اس لقمے کو کھا لے یا اس پانی کو پی لے، اس کو چھوڑے نہیں، اور اس کے بعد سحری کو مکمل کرے۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب جو ہے سحری کے تعلق سے، آداب صیام کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو بیہودہ گوئی سے بچنا چاہیے، اور لفنگئی سے بچنا چاہیے، جمع سے بچنا چاہیے، اور جو ہے جہالت کے کاموں سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے بھی گزری، اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یجہل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، یہ حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے۔ وعنہ وعن ابی ہریرہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ ایسے لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، یعنی ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں کھانا پینا چھوڑنے سے سوائے کھانے پینے کی جو کے چھوڑنے سے جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے اور صدقہ و خیرات کرے تاکہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب پائے۔ اور چوتھی چیز آداب میں سے یہ ہے کہ روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرے، جیسا کہ سہل بن سعد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ مستقل طور پر برابر لوگ خیر کی حالت میں ہوں گے اور خیر میں ہوں گے جب تک کہ وہ سحری جو ہے افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لیں، بلکہ وقت ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے افطار کریں۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیں، بلکہ جو میسر ہو اس سے افطار کریں، پھر نماز مغرب پڑھیں، پھر گھر لوٹ کر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو میسر کیا ہو اس کو کھائیں اور پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ تھیں چند باتیں جو آج کے درس میں رمضان المبارک فضائل و مسائل کے تعلق سے ہمیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ اللہ کی جناب میں دعا ہے رب کریم ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ شکرا لکم۔